من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے باہمت مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مسلمانوں میں ایسے باہمت مرد ہیں۔ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ وہ اپنی منت پوری کر چکے، یعنی انہوں نے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اس شہادت کا، اس عہد کو پورا کرنے کا، اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کا کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان مجاہدین اسلام کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر بھی دکھایا، تو انہی عظیم ہستیاں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو ابھی شہادت کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد گزارے ہوئے ایک ایک دن کو اگر پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو ہمارے با اصل لوگ اور ایسے لوگ جو رعب و دبدبا رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا درس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ ان کو اسلام کے خاطر کس قدر قربانیاں دینی چاہیے اور اسلام کے لیے ان کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ ناموس رسالت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے ان کے جذبات کیا ہونے چاہیے، یہ سارا سبق ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ سیدنا رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی، 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ بہت ہی ہمت والے، شجاعت والے، بہادری والے، اچھے اوصاف والے تھے اور اسلام کے شیر تھے۔ آپ کو ایک لقب دیا گیا تھا، وہ لقب تھا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ یہ لقب آپ کو جنت سے ملا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مستدرک حاکم کے اندر کہ حضور نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لے کر آئے۔ یہ کس سے فرمایا؟ اپنی صاحبزادی حضرت اماں خاتون جنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، ان سے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور مجھے خوشخبری بتائی۔ کیا خوشخبری بتائی؟ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔ یہ نام، یہ لقب ان کو وہاں سے دیا گیا۔ تو آپ کی شجاعت و بہادری، آپ انتہائی بہادر تھے، دلیر تھے اور انتہائی معتدل شخصیت تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نے جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے لے کر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور آپ نے دن بدن ہر گزرنے والا دن اسلام کے خاطر قربان کیا۔ بس جب سے آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ کی ساری توانائی، ساری قوت اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہوئی، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی کوششیں رہیں، یہاں تک کہ آخری موقع جب آپ غزوہ
احد میں شہید ہوئے اس وقت بھی آپ نے اسلام کی خاطر وہ جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے 7ویں سال جب کفار قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا کہ کوئی شادی حضور کے خاندان میں نہیں کی جائے گی، کوئی نکاح نہیں کیا جائے گا، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا، اور دیگر معاملات پر پابندی لگا دی گئی، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا تقریباً 3 سال تک وہ کچھ گھاٹیوں میں رہے، وہیں اپنی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر بھی انہوں نے وہ ظلم و ستم برداشت کیا جو ان پر کفار مکہ نے کیا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ حضور کا تعلق اس خاندان سے ہے، اور یہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دیگر کفار نے بائیکاٹ کیا، 3 سال تک وہ گھاٹیوں میں رہے اور بڑے مشکل حالات سے گزرے، ان کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور کے خاطر انہوں نے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم برداشت کیا۔ جب مکے میں دعوت توحید و رسالت گونجی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام جب عام کیا تو کفار غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور جو اسلام قبول کرتا ان پر ظلم و ستم کرتے۔ اس حالات کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام قبول کرنے کی توفیق سے نوازا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار وہ جو ظلم و ستم کر رہے تھے مکے کے اندر، اس میں کمی آئی۔ وہ ڈر گئے کہ اب جب کہ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اسلام غلبہ پا جائے گا۔ اب وہ ڈر گئے تھے۔ تو کچھ ہوا یوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، آپ شکار کے بہت شوقین تھے۔ تو ایک دن جب شکار سے واپس لوٹے تو صفا پہاڑی کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل دشمن خدا و رسول ہے، اس نے نہایتی بد زبانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیب جملے کہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اسی صفا پہاڑی پر۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بن کوئی کارروائی نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ اب یہ جو ابو جہل تھا یہ چلا گیا، اور مکے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے اگر آپ دیکھتے تو آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے نہایت ہی بد زبانی کی، بد کلامی کی، ان کے شان میں گستاخی کی، ان کو نازیبہ کلمے کہے، نازیبہ جملے ان کے شان میں کہے، ان کو اذیت دی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کاش کہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہوتے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ بات سنی تو ان کی خاندانی غیرت و حمیت جاگ گئی کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ خاندانی غیرت و حمیت کے پیش نظر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر ابو جہل کو تلاش کیا۔ جب دیکھا کہ ابو جہل مکہ کے صحن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھا، وہ کمان اس کے سر پر مارے اور اس کا سر زخمی کر دیا، سر سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل، اور ابو جہل نہایت ہی متکبر شخص تھا، بڑا تکبر و غرور کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو سرداران قریش میں شامل کرتا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ حضرت امیر حمزہ ایک بہت ہی با رعب
اور دبدبے والی شخصیت تھی، تو ان کے سامنے وہ جواباً کوئی کارروائی نہ کر سکا بلکہ خاموش رہا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ باقی لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی تو ان کو منع کیا کہ نہیں، حضرت امیر حمزہ کو جواب واپس نہ دو، ریٹرن میں ان کو جواب نہ دو، وہ آپ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو ابو جہل نے کہا کہ اے امیر حمزہ، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے وہ ایک نیا دین لائیں؟ یہ کیسا دین لائیں کہ جو ہمیں ہمارے بتوں کی پوجا کرنے پر بے وقوف کہتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو حضور ہمیں بے وقوف کہتے ہیں، اور پھر کہا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اے امیر حمزہ، تیرا بھتیجا یہ کون سا دین لایا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے، جو ہمیں بتوں کی پوجا کرنے پر بے وقوف کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو ایسی توفیق دی، انہوں نے شاندار جملے کہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، کہنے لگے وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ، اے ابو جہل تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس وقت تک انہوں نے کوئی ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا اے ابو جہل تم سے بڑا بے وقوف ہو کون سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ تعبدون الحجارہ من دون اللہ، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ خود بھی اس وقت ان بتوں کو مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ یہ جواب دے رہے تھے ابو جہل کو کہ ابو جہل تم سے بڑا بے وقوف کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے یہ شاندار جملے اس کے سامنے کہے، اور اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تو اب وہ سارے کفار خاموش رہ گئے، سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی عظمت کو اجاگر کر دیا، اب یہ اسلام قبول کر گئے ہیں، اب ہمارا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، کیا اب تم مجھ سے راضی ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا؟ حضور نے فرمایا چچا جان، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ نے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اشہد انک لصادق شہادت المصدق والمعارف، اب میں پہچان کر یہ تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ضرور سچوں میں سے، اور میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے میرے بھتیجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فأظہر یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما المعت الشمس وانی علی دین الاول، اے میرے بھتیجے اب میں اب آپ سر عام اپنے دین کا پیغام دیجیے، اب آپ سر عام اسلام کی تبلیغ کیجیے، آپ اسلام کو لوگوں تک پہنچائیے، ان کفار کا اب آپ کوئی خوف اپنے اندر نہیں رکھیے، ان کفار کے بارے میں اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سر عام دین اسلام کی تبلیغ کیجیے، دین کی لوگوں کو دعوت دیجیے، لوگوں تک دین اسلام کو پہنچائیے۔ اور کہنے لگے قسم بخدا اب پوری دنیا بھی مل جائے تو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا اور شرک پر رہنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔
اب پوری دنیا میں مل جائے تو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ جو میں بتوں کی عبادت کرتے ہوئے شرک کر رہا تھا میں اس شرک پر رہنا اب پسند نہیں کروں گا، اب آپ دین اسلام کی دعوت دیجیے، ہم ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور مزید تیزی سے شروع کر دی، یہاں تک کہ کفار کہنے لگے فلما اسلم حمزة علمت قریش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عز وامتنع وان حمزة سيمنعه فكفوا عن بعد ما كانوا يتناولونه ما يناولون من۔ وہ کہنے لگے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب اور مضبوط ہو گیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اب یہ دین مضبوط ہو گیا، اب یہ دین غالب ہو گیا، کیونکہ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، اور ان ظالموں کی کارروائیوں میں پھر کمی آ گئی، ان کے ظلم و ستم کے اندر پھر کمی آ گئی۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنی کی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی ناموس کا جو دفاع کیا، جو بدلہ لیا، وہ کس بنیاد پر لیا؟ خاندانی غیرت و حمیت کی بنیاد پر۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ایسی عظیم الشان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول عبادت ہے، ایسا مقبول عمل ہے کہ اللہ نے اس عمل کی بدولت حضرت امیر حمزہ کو دین اسلام کی دولت سے نواز دیا کہ چونکہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اور ناموس پر پہرا دیا تو اب ہم تمہیں اسلام کا شیر بنا دیتے ہیں، اپنا بھی پسندیدہ بنا دیتے ہیں، رسول اللہ کا بھی پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا۔ آپ وہ شخصیت تھے۔ اس کے بعد جب اعلان ہجرت ہوا کہ ہجرت مسلمان کریں تو حضرت امیر حمزہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد جو بھی جنگیں ہوئی، تمام جنگوں کے اندر جب تک وہ زندہ تھے ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کا علم، مسلمانوں کا جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آپ آگے آگے چلتے تھے، اور پھر جب غزوہ بدر ہوا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، تاریخ میں ایسے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے والا ایسا تذکرہ اس کا نہیں ملتا جیسا اس دن بہادری کا مظاہرہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور آپ نے صفوں کی صفیں پوری چیر دی، آپ نے کئی کفار کو قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کفار مکہ کے لشکر کا سردار تھا سب سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اور آپ نے یہاں پر شتر مرغ کا وہ پر لگایا ہوا تھا۔ یہ اعلان تھا کہ جس کو بھی اسلام کے خلاف آگے بڑھنے کی ہمت بھی ہے، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے آئے شیر کا مقابلہ کرے۔ یہاں شتر مرغ کا اپنے پر لگایا ہوا تھا، یہ اس بات کی علامت تھی، اس بات کی نشانی تھی۔ اور یہاں تک کہ خود کفار نے انہوں نے بھی اقرار کیا کہ واقعی جنگ بدر میں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا۔ اور یہ کفار مکہ کا سردار تھا جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ شتر مرغ جنہوں نے لگایا ہوا ہے اپنے سینے پر یہ ہیں کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ تو اس نے کہا جتنا نقصان انہوں نے آج ہمیں بدر میں پہنچایا اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا، ہمیں بہت زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو شجاعت و بہادری کے جوہر انہوں نے وہاں بھی دکھائے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوتی ہے 3 ہجری کے اندر، شوال المکرم کا مہینہ تھا، دوسرا عشرہ تھا، مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام کو بلایا۔ جب مشورہ ہوا تو کچھ نے کہا کہ یہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، کچھ نے کہا کہ باہر نکل کر لڑی جائے۔ تو بالآخر جو نوجوان صحابہ کرام تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جنگ کسی پہاڑی پر یعنی باہر نکل کر لڑی جائے۔ تو اللہ کے نبی گئے، انہوں نے
جنگ کا لباس پہنا. جب لباس پہن کر زیب تن فرما کر باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اب ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے. تو حضور نے فرمایا نہیں، جب اللہ کے نبی نے جہاد کا لباس زیب تن کر لیا تو اب ہم یقیناً مدینے سے باہر اسی مقام پر لڑائی کریں گے جہاں کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا. اور پھر یہ جنگ ہوئی غزوہ احد کا جو غزوہ پہاڑ تھا اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی. مسلمان شروع میں 1000 تھے، کفار کا لشکر 3000 پر مشتمل تھا. پھر جب جنگ شروع ہوئی تو 300 منافقین واپس پلٹ گئے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی. غمسان کی جنگ شروع ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آگے والی صفوں میں تھے اور کفار کی صفوں کو اس طرح چیرا کہ انہوں نے اس جنگ میں 70 کافر شہید ہوئے، جن میں سے 31 کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کے واصل جانب کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے 31 کافروں کو، اور پھر 31 کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کو شہید کر دیا گیا. اس جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے جو بدر میں انہوں نے کفار کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آپ کا مسئلہ کیا گیا. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک مجھے کوئی ایسا صدمہ نہیں پہنچا جو میرے چچا جان کی شہادت سے مجھے پہنچا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، ایسا صدمہ مجھے کبھی نہیں پہنچا. یہاں تک کہ ان کی بہن حضرت صفیہ جب وہ دیکھنے آ رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ان کا جو جسم اقدس ہے اس کے دیکھنے کے لیے نہ آؤ، تم یہ تاپ برداشت نہیں کر سکو گی، یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا. پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت آپ نے نوش کیا. اس جنگ کے اندر بھی بڑے بہادری اور شجاعت کے آپ نے جوہر دکھائے. یہاں تک کہ اسی جنگ میں شہادت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ اب آسمانوں پر ان کا لقب اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہوا ہے، اور سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، ان کو لقب دیا گیا. اور وہ جب لڑ رہے تھے، کفار کو قتل کر رہے تھے، تو خود بھی یہ فرما رہے تھے انا اسد اللہ و اسد رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں جو آتا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے. جو آتا گیا آپ اس کو چیرتے گئے، اس کو واصل جہنم کر دیے گئے. اور ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو شاندار اشعار کہے وہ آپ نے فرمایا دین کے شیر کے معرکہ سازیاں، دین کے شیر کی معرکہ سازیاں، تیر کی بارشیں پر فرس تازیاں، صف آداب پہ وہ تیغ اندازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام، جاں نثاران مولا کی جاں بازیاں، اہل بطحا و طیبہ کی جاں بازیاں، حق پسند اہل تقوی کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ و سطوت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام کے نذرانے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بیان فرمائے. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی شہادت یہاں پر ہوئی 46 سال کے بعد، غزوہ احد کے 46 سال بعد، ایک دفعہ جب احد پہاڑ پر مسلمانوں نے کھودائی شروع کی ایک کنویں کے لیے، تو ان شہداء کی جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں کھل گئیں. وہاں مسلمانوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جن کو جہاں زخم پہنچے تھے ان زخموں پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تازہ خون بہہ رہا تھا. یوں لگا تھا کہ گویا یہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، یہ زخم ابھی انہیں تازے پہنچے، جبکہ 40 سال پہلے ان کی شہادت ہوئی تھی. قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کے زندہ ہونے کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تو ان کے زندہ ہونے کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی جسم مبارک جو تھا اس کا
پاؤں اس 46 سال کے بعد جو دوسرے شہداء کی قبریں کھلی ان کے اندر ان کا پاؤں بھی ظاہر ہوا، اور کنویں کی کھدائی کے دوران بیلچہ آپ کے پاؤں مبارک پر لگ گیا، جس کی وجہ سے پاؤں سے تازہ خون بہنے لگا، یوں لگ رہا تھا کہ گویا ابھی ابھی آج تھوڑی دیر پہلے ان کو دفنایا گیا ہے، جبکہ وہ 46 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب ایک شہید کا مرتبہ و مقام یہ ہے تو امام الانبیاء اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر امام الانبیاء کے زندہ ہونے کا شان کیا ہوگا؟ جب یہ شہداء کی شانیں ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں احادیث طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ خزاعیہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت امیر حمزہ کے مزار اقدس پر گئی، ان کے قبر مبارک پر گئی، جا کر میں نے کہا السلام علیک یا عم رسول اللہ، میں نے ان کی قبر پر جا کر سلام کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ۔ جب میں نے ان کی قبر پر جا کر یہ سلام کیا تو مجھے آواز آئی قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ان کے قبر مبارک سے آواز آئی تو پتہ چلا کہ شہیدوں کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہیں، یہ آج کے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی تعلیمات پیش کی، ان کا جو خلاصہ 1400 سال کا ایک نچوڑ پیش کیا، یہ بحث ان امام احمد رضا کے جو اس خلاصے کو جو انہوں نے صاف و شفاف اس فتنوں کے دور میں ہمارے سامنے دین کی جو انہوں نے صاف شفاف ہمارے سامنے تعلیمات کو رکھا کہ یہ وہ ہیں جو کہ اس پرفتن دور کے اندر، اس دور کے اندر جب کہ ہر جگہ پر فرقے بنائے جا رہے ہیں، یہ وہ صاف اور خالص عقیدے ہیں جو صحابہ کرام کے تھے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو سلام کرو، وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے صحابیات کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ان شہداء کو سلام کیا جائے تو یہ جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ محض ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا ابھی میں جنت میں داخل ہوا، دخلت الجنہ، میں ابھی جنت میں داخل ہوا تو جعفر یطیر الملائکہ، حضرت جعفر کو میں نے دیکھا کہ وہ ملائکہ کے ساتھ پرندوں کی شکل میں اڑ رہے تھے، جنت میں پرواز فرما رہے تھے۔ اور فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ وَإِذَا حَمْزَةٌ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ، حضرت امیر حمزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے پلنگ پر، جنت کے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، جو ایک باوقار، بارعب اور آپ دبدبے والی شخصیت تھی، انہوں نے اپنے اس دبدبے کو، اس رعب کو اسلام کے خاطر قربان کیا، اسلام کے لیے صرف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شانیں بھی عطا فرمائی، یہ مقام اور مرتبے بھی عطا فرمائے۔ تو یہ اس دور کے اہل ثروت کے لیے، اہل جو لوگ ہیں، اہل حکومت یا اہل اقتدار، ان کے لیے ان کی زندگی سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب غزہ کے بچے کٹ رہے، 55,000 سے زیادہ بچوں کی جانیں، بوڑھوں کی، عورتوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ظلم و ستم کی حدیں کراس ہو چکی ہیں، اور ہیومن رائٹس کے نام لیوا جو تنظیمیں ہیں وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، عراق پر جو حملہ کیا جاتا ہے، صدام حسین کے دور میں عراق کو جو تحقیق کیا جاتا ہے، عراق کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، عراق کو جو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے 2 جو باتیں تھیں یا جو ان کی قراردادیں تھیں ان کے خلاف ورزی کی، ان کے 2 قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، پورے عراق کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہاں اسرائیل نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی کتنی ان کی جو قراردادیں تھیں ان کے خلاف ورزی کی ہے، اور آج بھی کر رہا ہے، لیکن خاموشی ہے۔ امریکہ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنا ہوا ہے۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیومن رائٹس کے قوانین آ گئے، اور آج بھی سلامتی کونسل کے جو 5 بڑے ویٹو جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع اور پیروی نہ کرو، تب تک یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔
ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ تو آج کے یہ لوگ، ایسے لوگ جو کفار سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر اہل غزہ کی مدد کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تو کل ہم بھی اسی طرح بے سر و سامانی کے اندر کاٹے جائیں گے۔ یہی حال اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کا بھی ہوگا، یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اس زندگی سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایک دن اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کان کو کاٹا گیا، ناک کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، لیکن انہوں نے اسلام کے خاطر آخر تک وفاداری کی۔ اسی وفاداری کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، جام شہادت نوش کر دیا، اسلام کے خاطر جانوں کو قربان کر دیا، بہت سارے انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کرنے والوں میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے وعدے کو بعد میں پورا کر دکھایا، اپنی وفا کو پورا کر دکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے خاطر ہم بھی یہ وعدہ وفا کریں کہ جو ہمارے بس میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کم از کم ہم وہ تو کریں، ان کے اقتصاد کو کمزور تو کریں، ان کی معیشت کو کمزور تو کریں۔ اس کے بارے میں بھی قرآن احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مطابق اہل غزہ کی مدد کے لیے، ہر قسم کا بائیکاٹ کرنے کی، ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔